بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم راجہ ظفر الحق صاحب، جناب شاہ غلام قادر صاحب، مشتاق منہاج صاحب، لون صاحب، زہرہ صاحبہ، صدیق الفاروق صاحب اور معزز خواتین و حضرات، آج ہم جس شخصیت کے یاد میں اس ریفرنس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ وہ شخصیت سید علی گیلانی صاحب 22 کروڑ پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ کراچی سے پشاور تک جتنے پاکستانی بستے ہیں، ہم آزاد فضاؤں کے اندر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن بھارتی سیکیورٹی فورسز کی سنگینوں کے سائے میں اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ظلم کے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر پاک کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان زندہ باد کہنے والا جو مرد حر تھا، اس سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ جناب سید علی گیلانی صاحب کی پوری زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے وقف رہی۔ انہوں نے ہر دور میں ہر اس سازش کو بے نقاب کیا جس نے کشمیر کا سودا کرنے کی کوشش کی، اور ان کا انمٹ یقین تھا کہ کشمیر کی دھرتی ایک دن پاکستان کے ساتھ شامل ہوگی، چونکہ کشمیر کا بٹوارا تقسیم ہند و پاک کی اسکیم کا ادھورا ایجنڈا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تحریک پاکستان کے ایک بزرگ رہنما جناب عثمان جوگزئی نے ایک جلسے میں یہ بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بن گیا تو ہم بلوچستان سے نوجوانوں کا وفد جناب قائد اعظم کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا، تو ہمارے پہنچنے سے پہلے قائد اعظم کسی خوشگوار موڈ میں بات چیت کر رہے تھے، اور جب ہم نے انہیں مبارک دی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں وہ کامیابی ملی ہے جس کا ہمیں تصور نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے کہ قائد اعظم جو مسکرا رہے تھے ہماری اس بات سے پہلے، وہ یکا یک سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے، ہمیں تو ایک مورچہ ملا ہے، ہم اس مورچے سے اپنا پاکستان حاصل کریں گے۔ اور قائد اعظم جب اپنا پاکستان حاصل کرنے کی بات کر رہے تھے تو یقیناً اس میں ان کا اشارہ کشمیر کی طرف تھا کہ ہم سے کشمیر چھین لیا گیا ہے، لیکن ہم نے کشمیر کو حاصل کر کے پاکستان کی تکمیل کرنی ہے۔ لیکن بدنصیبی دیکھیے کہ قائد اعظم کے اس پاکستان میں 25 سال کے بعد ہم اس مورچے کا بھی آدھا حصہ گنوا بیٹھے۔ لہذا ہمارے اوپر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر ان کشمیری شہداء کے لہو کی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ہماری کشمیری بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے آنچل کی اور آبرو کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کے تحفظ کی ایک ہی شرط ہے کہ پاکستان مضبوط ہو۔ جب پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر کے مسلمانوں پہ کوئی ظلم نہیں ڈھا سکے گا اور ان کو کوئی غلام نہیں رکھ سکے گا۔ لیکن اگر پاکستان کمزور ہوگا تو کشمیر کے عوام کی طاقت بھی کمزور ہو جائے گی۔ تو اسی لیے
اہل پاکستان بندوق پکڑ کے تو کشمیر کی جنگ ابھی شاید نہیں لڑ سکتے، لیکن اہل پاکستان کا یہ فرض ضرور ہے کہ وہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، چونکہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سفارت کی مضبوطی ہی کشمیر کے عوام کی مضبوطی ہے اور ان کے حق خود ارادیت کو حاصل کرنے کی ضمانت ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم پاکستان میں یہ بات کہتے ہیں کہ کیوں مودی کو جرأت ہوئی کہ وہ کام اس نے کیا کہ جو 72 سال میں بھارت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کرنے کی، تو ہم کشمیر کے عوام کو کوئی منفی پیغام نہیں دیتے، ہم کشمیر کے عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی کسی نے کشمیر کے موقف پہ کمزوری دکھائی تو یہ قوم اسے معاف نہیں کرے گی، چونکہ کشمیر پاکستانی قوم کے سیاسی عقیدے کا حصہ ہے اور اس سے جو روگردانی کرے گا پاکستانی قوم اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ کشمیر کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، جیسے ابھی کہا گیا کہ افغانستان کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ غیر ملکی تسلط کبھی عوام کی حریت کو اور عوام کے جذبہ آزادی کو نہیں کچل سکتا۔ کشمیر کے عوام بھی گزشتہ 73 سال سے اپنے لہو سے آزادی کی شمع کو لہو سے آبیاری کر کے روشن کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور کشمیر